السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں دو تین اہم مسئلے آپ کے سامنے آج عرض کرنے ہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے مال پر سال گزرنے کے سلسلے میں ہے۔ اس مسئلے کے تعلق سے بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلہ بڑا عجیب سا ہے، پیچیدہ سا ہے اور بڑا پریشان کن ہے۔ وہی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اس وقت نکالنی ہوتی ہے یا اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال پر سال گزر جائے۔ تو مال پر سال گزرنے سے کیا مراد ہے بھائی؟ ایک تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس جس تاریخ میں آیا اس تاریخ پر جب ایک سال ہو جائے گا تو گویا کہ ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ مان لیجیے آج 9 مارچ ہے تو 9 مارچ کو جو پیسہ آیا، جب اگلے سال 9 مارچ آئے گی تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جو 10 مارچ کو آئے گا اس پر اگلے سال 10 مارچ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جو 1 اپریل کو آئے گا اس پر اگلے سال 1 اپریل کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ تو پھر تو گویا کہ ہر تاریخ میں ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ سال گزر رہا ہوگا، ہر تاریخ میں سال پورا ہو رہا ہوگا، تو پھر تو ہر تاریخ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو یہ تو بہت ٹینشن کا سبب ہے۔ یہ تو پھر آدمی کی زندگی کو کیا بنائے گا؟ اجیرن بنا دے گا۔ آدمی کمائے گا کم اور اس کا حساب زیادہ لگائے گا۔ اگر دکان اس کی ہے اور 5 بندے اس کو دکان میں کام کر رہے ہیں تو اس کو 5 ہی بندے حساب لگانے کے لیے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ مطلب ہے ہی نہیں سال گزرنے کا۔ جو پریشانی کا سبب ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ مال پر سال گزر جائے تو سال ہم گویا کہ مانا جائے گا، اور یہ چیز پریشان کرنے والی ہے واقعی۔ لیکن یہ مطلب ہی نہیں سال گزرنے کا۔ مال پر سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلی بار جب صاحب نصاب بنے، مثال کے طور پہ اس سے پہلے آپ کے پاس کبھی پیسہ نہیں تھا، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی، لیکن فرسٹ ٹائم جب آپ پر زکوٰۃ کے برابر، زکوٰۃ فرض ہونے کے برابر مال آیا، ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس پچھلے سال رمضان کی پہلی تاریخ کو اتنا پیسہ آیا جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب اگلا سال رمضان کا آئے گا اور اس کی پہلی تاریخ آئے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس پہلی تاریخ میں آپ کے پاس اتنا پیسہ کم سے کم ہے کہ نہیں ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زیادہ کتنا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، کم از کم اتنا ہے کہ نہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر ہے تو گویا کہ یہ آپ پر سال گزر گیا، آپ کا سال پورا ہو گیا۔ تو یہ جو حساب لگایا جاتا ہے، یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی بار صاحب نصاب بنے تھے تو اس صاحب نصاب بنے ہوئے آپ کو سال پورا ہو جائے اور اس ڈیٹ میں آپ کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہو۔ نصاب کے برابر سے مراد نہیں وہ مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر قیمت ہو۔ تو پہلی بار آپ جب صاحب نصاب ہوئے تھے اس ڈیٹ کو آپ یاد رکھیے، کس ڈیٹ میں آپ کو اتنا پیسہ آیا۔ مان لیجیے ہم نے سپوز کیا کہ پہلی رمضان کو آیا پچھلے سال، تو اب آپ یہ دیکھیے جب یہ والا رمضان آ رہا ہے تو اس رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر ہے اتنا یا اس سے بہت زیادہ ہے تو پھر اس مرتبہ پہلی تاریخ کو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور اتنے مال کی نکالنی ہوگی جتنا مال آپ کے پاس اس پہلی تاریخ میں موجود ہے۔ 20 سال میں کہاں سے آیا، کہاں گیا، کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، اس کا حساب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ تو یہ دیکھیں گے کہ پہلی رمضان کو آپ کے پاس کتنا موجود ہے۔ اب جو پہلی رمضان کو آپ کے پاس موجود ہوگا اس میں سے کچھ وہ بھی ہوگا جو آپ کے پاس 11 ہفتے پہلے آیا ہوگا، کچھ وہ ہوگا جو 2 دن پہلے آیا ہوگا، کچھ وہ ہے جو 5 مہینے پہلے آیا ہوگا، تو وہ سب اس میں انکلوڈ کیا جائے گا، سب اس میں شامل کیا جائے گا۔ بس آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ پہلی تاریخ میں کتنا موجود ہے، کب آیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ 1 دن پہلے آیا، 10 دن پہلے آیا، 1 مہینے پہلے آیا، 5 مہینے پہلے آیا، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ حساب لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پہلی تاریخ میں کتنا آپ کے پاس موجود ہے۔ تو جتنا بھی آپ کے پاس موجود ہوگا اس سب کا آپ حساب لگائیں گے، چاہے کیش کی شکل میں ہو، چاہے پراپرٹی کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور بھی شکل میں ہو۔ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کا آپ حساب لگائیں گے اور جتنا بنے گا اس کا 2.5% آپ نکال دیں گے۔ تو یہ مال پر سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صاحب نصاب بنے ہوئے سال پورا ہو جائے۔ پہلی بار آپ جب صاحب نصاب بنے تو اس کے بعد اس پر 1 سال گزر جائے اور آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود رہے، وہ ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس ڈیٹ میں آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہوگا تو آپ جو ہے موجودہ تمام مال کی زکوٰۃ نکالیں گے 2.5% کے حوالے حساب سے۔ تو باقی 20 سال میں کہاں سے آیا، کتنا کیا، کتنا گیا، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لینے دینا نہیں ہے اور اس کا حساب لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ایک زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا ہم ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے؟ یعنی مان لیجیے ہماری زکوٰۃ جو نکلتی ہے، جو ہم نکالتے ہیں وہ 1 رمضان کو نکالتے ہیں، لیکن اچانک کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہمیں فوراً پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ مان لیجیے رمضان آنے میں بھی کچھ دن باقی ہیں اور ہمیں کسی غریب کو کی شادی ہے، مان لیجیے اس کو پیسے دینے، یا کوئی بیمار ہے اسپتال میں اس کی ہمیں مدد کرنی ہے،
تو ابھی اگرچہ ہمارے زکوٰۃ کی جو ڈیٹ ہے، جس ڈیٹ میں ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ہم نکالتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مہینہ 2 مہینے یا کچھ ٹائم باقی ہے، تو کیا ہم پہلے ہی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے؟ جی ہاں، تو بالکل نکالی جا سکتی ہے زکوٰۃ. آپ زکوٰۃ نکال دیں اور اپنے ذہن میں پیسہ دیتے وقت نیت کر لیں کہ آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ حساب لگا لیں اس وقت آپ کا ٹائم پورا ہو اور سال کی ڈیٹ آ جائے تو آپ حساب لگائیں کہ کتنے آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے. تو جتنے آپ ایڈوانس دے چکے وہ آپ دے چکے، باقی جو وہ آپ بعد میں نکال دیں. تو یا آپ سارے بھی نکال سکتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایڈوانس میں. تو ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، البتہ حساب آپ کو پراپر لگانا ہوگا، پورا آپ کو حساب لگانا ہوگا. ڈیٹ پوری ہوگی کہ کتنا آپ کے پاس موجود ہے اور کتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے. تو اگر آپ ایڈوانس میں سارے نکال چکے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نے کم نکالی ہے کچھ بچ رہی ہے تو وہ بعد میں نکال دیں. تو ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے. تیسرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے. تو دیکھیے اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی جو آپ کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، جیسے آپ کے والدین، پھر آپ کے والدین میں اوپر دادا دادی نانا نانی، ٹھیک ہے. آپ کے والد کی جو چین چل رہی ہے اوپر اور آپ کی والدہ کی جو چین چل رہی ہے وہ، یعنی دادا دادی ایسی نانا نانی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. ایسی زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی جن کا پیدا ہونے کا آپ ذریعہ ہے، یعنی آپ کا پوتا، ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا بیٹی، ٹھیک ہے، پھر ایسے آپ کے پوتے پوتی نواسے نواسی. تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ان کو بولتے ہیں اصول اور فروع. ایسی شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے. بس یہ 3 چیزیں ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. 3 طرح کے لوگ ہیں، اپنے والدین میں، وہ والدین میں یعنی اپنے دادا دادی نانا نانی سب مراد ہے، ٹھیک ہے. ایسی اپنی اولاد میں جو ہے سگی اولاد یعنی بیٹا، پھر اس کے بعد پوتا پوتے اور پوتی، ایسی نواسے نواسے، یہ سب اس میں مراد ہے. تو اپنی اولاد کو نہیں دی جا سکتی ہے، اپنے والدین اور ان کے والدین کو نہیں دی جا سکتی ہے، اور باقی شوہر بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ باقی اپنے کسی بھی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بھائی بھائی کو بھی دے سکتا ہے، بہن کو بھی دے سکتا ہے، ماموں کو، چچا کو، خالہ کو، خالو کو، چچرے بھائی کو، چچری بہن کو، ٹھیک ہے، اپنے سسرال والوں کو، کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جس کو آپ دے رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں. نہیں، آپ تو صرف گفٹ کی اور ہدیے کے طور پر دیجیے کہ ہماری طرف سے ہدیہ آپ کے لیے، ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، تو تحفے کا نام لے کر دیجیے، گفٹ کا نام لے کر دیجیے. اور یہ بتانے کی بالکل ضرورت نہیں کہ آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں. بس آپ نیت البتہ یہ رکھیں جب آپ دے رہے ہو کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں اور بتانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر آدمی لیتے ہوئے جو ہے جھجک محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ اپنے عزیز اور قریب کے لوگوں کو زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں، سگے بھائی بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور ان کو دینے میں زیادہ ثواب ہے، بلکہ ان کو دینے میں، قریب کے لوگوں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے. ایک تو اس میں ثواب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا اس میں ثواب ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے کا. یہ ایک الگ ثواب کا کام ہے کہ اگر آپ کوئی اپنے رشتہ داروں کا خیال کر رہا ہے، رشتہ داری کو نبھا رہا ہے، تو اس کا الگ ثواب ہے اسلام میں. تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا اگر آپ اپنے عزیز و اقارب کو زکوٰۃ دیں گے. البتہ 3 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، یعنی ویسے تو 2 طرح کے، ایک تو وہی ہمارے والدین اور اوپر پوری چین، اور ایسی ہماری اولاد اور نیچے کی پوری چین، اور تیسرا میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں. باقی اپنے عزیز و اقارب میں کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ 2-3 بڑے اہم مسئلے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.